آج ہم ایک ایسی شخصیت کی ناقابل یقین کہانی جانیں گے جن کے علم کی تلاش نے ان کے بنیادی ترین عقائد کو ہی چیلنج کر دیا۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کے پختہ ترین عقائد کو کوئی باہر والا نہیں بلکہ خود ان کی اپنی مقدس کتابیں چیلنج کرنے لگیں؟ یہ کہانی ہے محمد التجانی السماوی کی، ایک ایسے عالم کی جن کے ایک سوال نے انہیں ایک ایسے سفر پر ڈال دیا جس نے ان کی پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر آخر شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی اس سب سے پہلے ڈاکٹر التجانی کون تھے اور ان کے عقائد کتنے پختہ تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر التجانی کا تعلق تیونس سے تھا اور وہ ایک دیندار سنی مسلمان گھرانے میں پلے بڑھے۔ وہ مالکی مکتبہ فکر کے پیروکار تھے جو سنی اسلام کے 4 بڑے مکاتب فکر میں سے ایک ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ تجانی صوفی سلسلے سے بھی گہری وابستگی رکھتے تھے۔ جوانی میں حج کی سعادت حاصل کی جس کے بعد انہیں حاجی کا معزز لقب ملا۔ تو مطلب یہ کہ وہ اپنی کمیونٹی کا ایک اہم ستون تھے، ایک ایسے عالم جو خود بھی دین پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے۔ ہوا یوں کہ وہ بیروت جا رہے تھے کہ جہاز پر ان کی ملاقات ایک عراقی یونیورسٹی پروفیسر سے ہوئی۔ یہ پروفیسر ایک شیعہ مسلمان تھے۔ ڈاکٹر التجانی نے جو کچھ انہوں نے شیعہ عقائد کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اس پر بات چیت شروع کر دی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پروفیسر نے کوئی بحث نہیں کی، وہ بس خاموشی سے سنتے رہے، اور جب ڈاکٹر التجانی اپنی بات ختم کر چکے تو انہوں نے بڑے تحمل سے ایک سادہ سا لیکن بہت گہرا سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے یہ ہماری کتابوں سے سیکھا یا ان لوگوں کی کتابوں سے جو پہلے ہی ہم سے اختلاف رکھتے ہیں؟ پروفیسر نے انہیں کسی بحث کا چیلنج نہیں دیا بلکہ ایک تجربے کی دعوت۔ انہوں نے کہا، آپ عراق آئیے، ہمارے مہمان بنیں، ہمارے علماء سے ملیں، لوگوں سے بات کریں اور پھر خود دیکھ کر بغیر کسی تعصب کے اپنی رائے قائم کریں۔ اور ڈاکٹر التجانی نے یہ دعوت قبول کر لی۔ عراق میں ان کا یہ سفر ایک کے بعد ایک انکشافات کا باعث بنا جس نے ان کے ہر پچھلے عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ ایک طرف وہ باتیں تھیں جو انہیں ساری زندگی سکھائی گئی تھیں کہ شیعہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، ان کا قرآن الگ ہے، ان کے طریقے ٹھیک نہیں، لیکن دوسری طرف وہ حقیقت تھی جو انہوں نے عراق میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ ایسے علماء سے ملے جنہوں نے بڑے سکون اور منطق سے انہیں چیزیں سمجھائیں۔ انہوں نے خود دیکھا کہ وہ اسی قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں میں گہری دینداری اور عقیدت دیکھی، اور بس ایک ایک کر کے ان کے ذہن میں بنے ہوئے سارے تعصبات کی دیواریں گرنے لگیں۔ اور بات صرف سوالوں کے جواب تک نہیں رہی، وہاں کے علماء نے انہیں اپنی کتابیں بھی دیں، کوئی 1-2 نہیں، 70 سے زیادہ کتابیں۔ ذرا ان کے اعتماد کا لیول دیکھیں، وہ کچھ چھپا نہیں رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنی لائبریریاں کھول کر کہا، یہ لیجئے، خود پڑھیں اور خود فیصلہ کریں۔ یہاں سے اس فکری سفر کا اصل کلائمیکس شروع ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اور چونکا دینے والا انکشاف شیعہ کتابوں سے نہیں بلکہ خود ڈاکٹر التجانی کی اپنی کتابوں سے سامنے آیا۔ انہوں نے المراجعات نامی ایک کتاب پڑھنا شروع کی۔ یہ کتاب ایک سنی اور ایک شیعہ عالم کے درمیان ہوئے مکالمے پر مبنی ہے۔ اسی کتاب میں ان کی نظر سے پہلی بار ایک واقعہ گزرا، رضیت یوم الخمیس، یعنی جمعرات کے دن کی مصیبت۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کا ایک انتہائی اہم واقعہ تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر التجانی نے اپنے 30 سال کے مطالعے میں اس کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں تھا۔ کہانی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے اور انہوں نے لکھنے کے لیے کچھ مانگا تاکہ وہ ایک ایسی ہدایت لکھ دیں جو امت کو کبھی گمراہ نہ ہونے دے، لیکن ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا، اور صحابی حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں ہی بحث شروع ہو گئی، اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ ذرا اس لمحے کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ ڈاکٹر التجانی کا پہلا رد عمل تھا، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچنا بھی ان کے لیے ناممکن تھا کہ ایک اتنے بڑے صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست حکم کو اس طرح رد کر دیں۔ انہیں پکا یقین تھا کہ یہ ضرور شیعوں کی من گھڑت کہانی ہے۔
اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کتاب میں شیعہ عالم نے اس ناقابل یقین واقعے کا حوالہ دیا تھا، اور یہ حوالہ کسی غیر معروف شیعہ کتاب کا نہیں تھا، یہ تھی صحیح البخاری، خود ان کی اپنی سنی روایت کی سب سے مستند کتابوں میں سے ایک، یعنی ثبوت کہیں اور نہیں بلکہ خود ڈاکٹر التیجانی کی اپنی لائبریری میں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس ایک دریافت نے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا، ایک ایسی تحقیق کا دور جو انتہائی گہری اور مکمل طور پر غیر جانبدارانہ ہونے والی تھی۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والی تبدیلی نہیں تھی، ہم 3 سال کی بات کر رہے ہیں۔ 3 سال تک انہوں نے خود کو کتابوں میں غرق کر دیا، سنی اور شیعہ دونوں ذرائع کا موازنہ کیا تاکہ صرف ان ثبوتوں پر انحصار کریں جن پر دونوں مکاتب فکر متفق ہوں۔ جمعرات والا واقعہ تو بس ایک چابی ثابت ہوا جس نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس کے پیچھے تضادات کا ایک پورا سلسلہ تھا، جیسے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ صحابہ ہمیشہ کامل فرمانبردار تھے، لیکن پھر خود ان کی اپنی سنی کتابوں میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حکم عدولی کا ذکر کیوں تھا؟ وہ مانتے تھے کہ خلیفہ اول ابو بکر انصاف کا نمونہ تھے، تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فاطمہ وراثت کے معاملے پر ان سے اتنی ناراض کیوں ہوئیں کہ انہوں نے اپنی خفیہ تدفین کی وصیت تک کر دی؟ ان واقعات کی کثرت نے اس عقیدے کو قائم رکھنا ناممکن بنا دیا کہ ہر صحابی کامل اور غلطی سے پاک تھا۔ اس تحقیق نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے بڑے سوال کی طرف بھی پہنچا دیا، اور اس بحث میں ایک کلیدی حدیث ثقلین ہے، جو اس بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کی رہنمائی کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ جو ورژن وہ ہمیشہ سے جانتے تھے اس میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی ان کے طریقوں کی پیروی کا ذکر تھا، لیکن صحیح مسلم جو سنی اسلام کی دوسری سب سے مستند کتاب ہے، اس میں انہیں ایک بالکل مختلف متن ملا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پیچھے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اس ساری محنت اور گہرے مطالعے کے بعد وہ ایک حتمی نتیجے پر پہنچے، صرف انہی ذرائع کی بنیاد پر جن پر دونوں مکاتب فکر متفق تھے۔ وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور وہ تھے ان کے اہل بیت، جس کی شروعات ان کے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، ہاں میں نے متبادل راستہ پا لیا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ امام علی کے پیروکار ہیں۔ تو ان کے لیے شک کا یہ لمبا اور مشکل سفر آخر کار ایک نئے اور ٹھوس یقین پر آ کر ختم ہوا۔ اور جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف عقائد کی تبدیلی کی کہانی نہیں، یہ دراصل فکری ہمت کی ایک داستان ہے۔